टैक्स ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हैं, उससे हमारा कितना टारगेट अचीव हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये टैक्स रेवेन्यूज रुपये में होते हैं, काश वो डॉलर में होते। उनका डोमेस्टिक मामलात से ताल्लुक है, उससे कोई आप एडिशनल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। आज भी आप देखिए कि रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं, पहले 8 महीने में $2 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है। गर्मियों में सार्फिन इतनी महंगी बिजली से अपने घरों को ठंडा रख पाएंगे जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। पेट्रोल गैस महंगा करने के बाद हुकूमत लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स भी लगा चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के कोने कोने में महंगाई का तूफान है इस वक्त, जिससे हर शहरी परेशान है। फिर ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि मईशत और मुल्क बचाओ का नारा लेकर अब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने वाले आज मईशत को सहारा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा 1-2 रोज में हो जाएगा, रवां हफ्ते हो जाएगा, ये सुनते भी हमें 1 महीना हो गया है, मगर मुआहदा हुआ ना ही डॉलर्स मिले। तो सवाल उठता है कि IMF इस बार पाकिस्तान से इतनी सख्ती क्यों कर रहा है? मुआहदे की राह में कौन सी रुकावटें हैं जिनको हमारे तज्जिया कार वजीर खजाना इसहाक डार जो हैं वो हटा नहीं पा रहे हैं, जो तजुर्बाकार हैं डार साहब? पाकिस्तानी हुकाम का ये मानना है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होते ही IMF मिशन पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की सिफारिश करेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद फौरी रकम मिलने का इम्कान है। क्या डॉलर्स मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगी, या कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को फिर एक सवाली बनकर IMF के दर पर खड़ा होना पड़ेगा? मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर हफीज पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन से ज़्यादा अगर कोई काम बंदा जो कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है वो है महंगाई, उसके रोज़मर्रा के अखराजात, उसकी जेब में पैसे उतने हैं लेकिन खर्च करने की जो इस्तात है वो भी कम हो गई है, लेकिन जो चीज़ें खरीदनी है वो महंगी होगी। बाइंग पावर हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ हर बंदे की कम होती जा रही है। ये सारे मामलात सिर्फ इसीलिए हैं कि IMF के अगर 10 अरब डॉलर की किस्त मिल जाती है तो मामलात इतने सीधे हो जाएंगे जिस तरह हमें लग रहा है, या कहानी कुछ और है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जिस तरह आपने बिल्कुल आगाज में बहुत मुनासिब कहा है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का जो प्रोग्राम है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में आखिर हमारी हुकूमत एक तरह से नींद से जागी। अक्टूबर के बाद सोती रही, फिर जनवरी के महीने से उन्होंने तकरीबन जो शरात थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। क्या वजह है कि अभी भी कोई रुकावट है? उसकी क्या वजह? मेरी अपनी राय यह है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रिवी टू एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मगर चूंकि मैं अपने वक्त में 3-4 IMF प्रोग्राम्स खुद नेगोशिएट कर चुका हूं, तो मेरा अंदाजा यह है कि इस मर्तबा एक नई चीज आ गई है सामने। क्या? और वो ये है कि अगले जो जून तक जो प्रोग्राम है, IMF ये इस बात से घबरा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आज से लेकर जून के एंड तक वो पूरे नहीं होते हैं और प्रोग्राम के होने के बावजूद पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाता है, तो IMF के लिए ये बेहद एम्बैरेसिंग मामला होगा। ये इस जून तक 2023 का जून, नया माली साल नहीं, साल के एंड तक, ये माली साल के एंड तक, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जून के एंड तक है। IMF को इस बात की परेशानी है कि जो बाहर से पैसा चाहिए हमें अपने तिजारती खसारा और कर्जों की वापसी पूरा करना है, हमें मार्च के महीने में, अप्रैल में, जून में, क्या हमारे पास इतने पैसे होंगे? क्या जो बायलैटरल्स हैं या मल्टीलैटरल एजेंसी से इतने पैसे मिल जाएंगे? इसकी गारंटी शायद IMF के पास अभी तक नहीं
आई है, اور اس لیے آئی ایم ایف تھوڑا سا امبیرس اس بات پہ ہو رہا ہے. تو آئی ایم ایف کو اپنے پیسوں کے حوالے سے بھی ریزرویشنز ہیں کہ اگر ہم ان سے پیسہ لے کے بھی معاملات کو چلا نہیں پائے, ہمارے دوست ممالک سے لے کر بھی ہم معاملات کو چلا نہیں پائے, تو پیسے پاکستان اتارے گا کیسے؟ پھر انہیں یہ تھوڑی کنسرن ہے کہ ہمارے اندر کے معاملات کیسے چلیں گے, ان کا سب سے بڑا کنسرن تو یقیناً یہ ہوگا کہ ان کے پیسے کیسے اتریں گے. بات دراصل اس سے زیادہ ہے یہ کہ آئی ایم ایف کے ان پیسوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے اوور آل جو ڈیٹ ہے اس کا 5-6%. اصل مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کیا اگلے 3-4 مہینے اپنے جو پیسوں کی ضرورت ہے باہر سے, کیا وہ پیسے آ جائیں گے؟ خدا نخواستہ اگر نہیں آتے ہیں تو آئی ایم ایف کی چھتری کے دوران اگر ایک ملک دیوالیہ کر جاتا ہے تو اس لیے آئی ایم ایف کے لیے بے پناہ امبیرسمنٹ اور پریشانی کی بات. ہمیں کہاں سے پیسے ملنے کی امید ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں سے مل سکتے ہیں ہمیں پیسے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ابھی آپ کو سال کے اینڈ تک, فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک تقریباً مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, بٹ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 11 سے 12 ارب ڈالر کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کے جو پروجیکشنز بنائے تھے سپٹمبر میں, اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ فائنینسنگ کا انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے رکھا تھا, تقریباً 7 ارب ڈالر. ابھی تک صرف 200 ملین ڈالر آئے ہیں پہلے 8 مہینے میں. اور خطرہ یہ ہے کہ کمرشل بینک, اللہ کا شکر ہے کہ چائنا نے کچھ رول اوور کیا ہے اپنا کمرشل بینک لون 2 ارب ڈالر تک کا, مگر نیا پیسہ 7 ارب ڈالر بہت مشکل ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے پروجیکشنز میں کہ پاکستان اس سال 2 ارب ڈالر کے بانڈز فلوٹ کر پائے گا, مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بانڈز اس وقت 60 سے 70% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہے ہیں, تو گنجائش بالکل نہیں ہے. اور بائی لیٹرلز جو ہیں وہ تھوڑے سے ریٹیسنٹ ہیں, کچھ سعودی عربیہ, چائنا, آپ کے یو اے ای وغیرہ, قطر. اس لیے کچھ انسرٹنٹی یہ ہے بہت زیادہ ابھی تک شاید ہے کہ پاکستان کو کافی پیسے مل جائیں گے یا نہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے کے باوجود, اس بات کی پریشانی. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ہمارا دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے اگر پیسے ملیں تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے, دوسرا ٹیکسز سے تو نہیں ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر پائیں گے, بجلی مہنگی کرنے ٹیکس آلریڈی آپ لوگ لگا چکے ہیں, اس سے ہمارا کتنا ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ٹیکس ریونیوز روپیے میں ہوتے ہیں, کاش وہ ڈالر میں ہوتے. ان کا ڈومیسٹک معاملات سے تعلق ہے, اس سے کوئی آپ ایڈیشنل ریونیو نہیں جنریٹ کر پاتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ریمیٹنسز کے فگرز آئے ہیں, پہلے 8 مہینے میں 2 ارب ڈالر سے زیادہ کمی آ چکی ہے ریمیٹنسز میں. یہ بہت پریشان کن ہے, اور اس کی وجہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے اور جو بلیک مارکیٹ میں ریٹ ہے, اس میں ابھی بھی 25-30 روپے کا فرق موجود ہے. بالکل 300 روپے کا بھی بڑی مشکل سے ڈالر, بلکہ مل ہی نہیں رہا, 300 میں ہاتھ میں پیسے بھی لے کے جائیں تو نہیں ملتا ہے. نہیں, بالکل نہیں مل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ریمیٹنسز میں کمی, ایکسپورٹس میں نمایاں طور پہ کمی. تو میں کیا کہوں آپ سے کہ ایک ملک ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف پروگرام ہے. اس دوران سری لنکا کے پاس تو نہیں تھا, دیوالیے کے بعد وہ گئے آئی ایم ایف پروگرام, تقریباً 9 سے 10 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہاں آئی ایم ایف پروگرام قائم نہیں ہو پایا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روپیہ ہمارا سٹیبل نہیں ہے, ڈالر میں یہ اتار چڑھاؤ پھر ایسے ابھی چلتا رہے گا جب تک ہمارے ریمیٹنسز نہیں بڑھتے, باہر سے ڈالرز نہیں آ جاتے. بالکل, اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ چل پڑتا ہے, اور دوسرے بائی لیٹرل ڈونرز اور ملٹی لیٹرل ڈونرز جو ایک لحاظ سے
ہمیں سپورٹ کرنے کا کچھ انڈیکیشنز پہلے دیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ان میں ریلکٹنس آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیں یہ جو ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں باہر کے ممالک ہمیں پیسہ دینے سے، کیا اس کی وجہ آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکلی ایک انسٹیبلٹی ہے، ایک عدم استحکام ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، باہر کے ممالک نے کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آنے والے دنوں میں، تو یہ بھی ایک انسٹیبلٹی آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ ہے باہر سے پیسہ نہ ملنے کی؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سیاست سے زیادہ بھی ایک اور فیکٹر بھی موجود ہے اور وہ افغان سچویشن. اور دیکھیے افغانستان کو کا پاکستان کی طرف سے خدا نخواستہ بہت اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی اگلا سوال کہ ہم اسمگلنگ کو روک کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم تو رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے، تو ڈالر باہر کیسے جا رہا ہے پھر؟ یہ سوال جو ہے ہمیں اپنے جو اتھارٹیز ہیں جن کا کام ہے کہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو جواب دینا اب بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ لیکیج کافی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی کرنسی کو تھوڑا گراتے ہیں تو افغانستان میں اس کی ویلیو اسی لحاظ سے